وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 6 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں کہ کیا ہم حق کو قبول کرنے سے انکاری ہیں، دوسرا کیا ہم اہل حق کی بات ماننے کو پاگل پن سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. آپ غمگین نہ ہوں، انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھاتے پیتے رہیں اور عیش کرتے رہیں، اور ان کی جھوٹی امیدیں انہیں آخرت سے غافل رکھیں، پھر وہ ان قریب اپنا انجام جان لیں گے. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. اور ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معلوم نوشتہ قانون تھا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی اور اپنے انجام کو جا پہنچے. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. کوئی بھی قوم قانون عروج و زوال کی اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے. سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 6. لفظی ترجمہ: وقالو، اور یہ کہتے ہیں، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزل علیہ الذکر، جس پہ ذکر نازل ہوا ہے، انک لمجنون، تم مجنون ہو، دیوانے ہو. لو ما تأتین بالملائکۃ، کیوں نہیں تم لے آتے ہمارے پاس فرشتے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو. سامعین اکرام، یہ جو آیات بینات ہیں، اس کا جو ہم نے پڑھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم مجنون ہو، دیوانے ہو، نعوذ باللہ من ذالک. تو سوچنے کی بات ہے سامعین اکرام کہ کیوں یہ لقب ان کو ملا. یعنی وہ ہستی جو ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہی تھی، وہ ہستی جو ان کی دین اور دنیا کی بھلائی کی بات بتا رہی تھی، دین اور دنیا کی، اور وہ ہستی جو ان کو جنت کی طرف بلا رہی تھی، ان کو لقب مل رہا ہے دیوانے کا. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں
یہ لقب کیوں دیا یا یہ ایسا کیوں سمجھتے تھے کہ تم دیوانے ہو؟ تو اس میں اگر ہم غور کریں تو سامعین اکرام، تو کہیں نہ کہیں یہ بیماریوں کے سرے جو ہیں ہمارے دلوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں، وہ لوگ تو بظاہر کہتے تھے، لیکن آج جو حق کی طرف ہمیں بلائے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باتیں کرے، یا اس کے قرب کی باتیں کرے، یا اس کے ملاقات کی باتیں کرے، یا جنت کی باتیں کرے، اور جنت کی جانے کا طریقہ کوئی اگر بتائے تو ہم لوگ اسے دیوانے کی بڑھ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی پہلے تو وجہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یا انہوں نے مشرکین مکہ نے یہ لقب ان کو کیوں دیا۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اے وہ شخص جو تم کہتے ہو کہ مجھ پہ نصیحت نازل ہوئی ہے، تم تو دیوانے ہو۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ حق جو ہے وہ یعنی حق کی دعوت تو باطن کی طرف ہے۔ تھوڑا سا اگر غور فرمائے نا، حق اور اہل حق کی دعوت جو ہے وہ باطن کی طرف ہے، اور حق والوں کے سرخیل جو تھے وہ میرے آقا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً یعنی وہ انسان کو اس کا مقصد زندگی بتانے کے لیے آئے تھے، اور اس اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آئے تھے۔ تو سامعین اکرام، یہ مضمون اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنے میں۔ جو وہاں حالات تھے یا اب جو حالات ہیں، ہم تو ظاہر کے پجاری ہیں، جو نظر آتا ہے اس کے پجاری ہیں اور اس کے خریدار ہیں، جو نظر نہیں آتا اس پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ تو بس یہ وجہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں ایسی نظر نہ آنے والی چیز جو بظاہر نظر نہیں آ رہی بظاہر، اور وہ ظاہر کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے، تو اس طرف ہماری عقل سمجھ یعنی جاتی نہیں ہے، کام تو کرتی ہے لیکن جاتی نہیں ہے، اس طرف رجحان نہیں بنتا۔ تو جو اہل حق ہیں سامعین اکرام، وہ ان کی دعوت پہ لبیک اس طرح نہیں کہا جا سکتا، نہیں کہا جاتا جس طرح کہ باطل کی آواز پہ ہم لبیک کہتے ہیں، یا نفس کی پکار پہ ہم لبیک کہتے ہیں۔ رب کی دعوت کیا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ سلامتی کا گھر یہاں بھی ہے، نفس مطمئنہ، اور ایک اچھی زندگی، اور جنت، آخرت میں جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے متقین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دعوت تو سلامتی کے گھر کی طرف ہے۔ رسول کی دعوت کیا ہے؟ داعین الی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں رسول کی ذات جو ہے۔ تو رسول کی دعوت چونکہ چھپی ہوئی حقیقت کی طرف ہے، اور لوگ جو ہیں ظاہر پرست ہیں، ظاہر پہ لٹو ہو گئے، پھر عقل استعمال نہیں کرتے، عقل یعنی نصیحت نہیں حاصل کرتے، اور افلا تعقلون، افلا تتفکرون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم فکر نہیں کرتے؟ تو یہ ہم نہ عقل سے کام لیتے ہیں نہ فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور سامعین اکرام، یہ بات جو ہے نوٹ کرنے کی ہے کہ ہمارا معاشرہ، جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، یہ بری طرح ظاہرداری کے معاملات میں الجھ گیا ہے، ظاہر ہی اس کا مقصود ہے۔ اور میں ایک جملہ شروع سے ذرا صحیح طریقے سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کا دھوکہ کھا گئے ہیں، ہم لوگ ظاہر کا دھوکہ کھا گئے ہیں۔ اب ظاہر میں سب سے پہلے آپ کی ہستی ہے، ہر آدمی، ہر مرد عورت اپنے ظاہر کو بنانے اور سنوارنے میں لگا ہوا ہے، یا اپنی ایک پوزیشن اس نے قائم کر لی ہے، عجب، خود پسندی سے کہتے ہیں۔
یعنی ہر آدمی آپ دیکھیں نا کہ خود کو عقل کل سمجھتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دوسرے کو قائل کرنا یا ظاہری طور پہ بھی، ظاہری معاملات میں بھی ایک دوسرے کو قائل کرنا مشکل بات ہے. پھر باطنی معاملات میں جو چیز ظاہر کے پردے میں چھپی ہوئی ہے اس کو اس پہ کسی کو قائل کرنا، یہ تو کار عدالت ہے. تو جملہ یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہر پرستی کے گرداب میں پھنس چکے ہیں، اور پہلے ہماری اپنی ہستی ہے، میں، جو ہم میں کی رٹ لگاتے رہتے ہیں نا، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میری یہ خواہش ہے، میں. پھر ہمارے ساتھ جو متعلقات ہیں، والدین ہیں مثال کے طور پہ، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے شوہر ہیں، بیویوں کے لیے شوہر ہیں، پھر ہماری اولاد ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اولاد سے محبت کی تو بات ہی کچھ اور ہے. پھر ہمارا جو کمایا ہوا مال ہے، اس کی آپ دیکھیں کہ کتنی قدر و قیمت ہے ہمارے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم تو مال سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ خیر کی طلب میں اس کی بہت شدید محبت ہے. تو یہ ساری محبتیں ہم نے اپنے دل میں پالی ہوئی ہیں. یہ روگ ہیں، یہ روگ پالے ہوئے ہیں، یہ بت ہیں، یہ بت بنا کے رکھے ہوئے ہم نے. ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں. سامعین اکرام، بالکل صاف الفاظ میں اگر آپ کو کہوں، دلائل جتنے بھی آپ مانگتے ہیں میں آپ کو دے دوں گا، لیکن یہ بت ہیں جو اپنے سینے دل میں ہم نے بنائے ہوئے ہیں. مشرکین مکہ نے تو 360 بت رکھے ہوئے تھے اللہ کے گھر میں. یہ بھی ہمارے پاس جو قلب ہے، قلب المؤمن عرش الرحمن، یہ رحمان کا گھر ہے، رحمان کا عرش ہے. اس میں بھی ہم نے بے شمار بت کھڑے کیے ہوئے. تو کوئی اگر حق کی طرف دعوت دے تو ہم اس کی، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ تم، یہ جو القابات ہیں کہ تم ملا بن بیٹھے ہو مثال کے طور پہ، یا ملانی بن گئی ہو. اگر عورتیں ایسا کوئی حق والی حق کی طرف بلائے کسی کو، یہ پرانے خیالات ہیں، یہ فرسودہ خیالات ہیں، یہ دقیانوسی خیالات ہیں. اور یہ اپنا مولوی پن جو ہے اپنے پاس رکھو. بعض چھوٹے اگر بڑوں کو کہتے ہیں نا، وہ تو اس طرح ان کو جواب ملتا ہے، یہ مولویانہ سوچ جو ہے تم اپنے پاس رکھو. تو یہ اصل میں ہم ان لوگوں کو پاگل قرار دیتے ہیں، مجنون، کہ یار اس کو تو کچھ خبر ہی نہیں ہے، دنیا کی اس کو تو کچھ خبر ہی نہیں ہے، یہ تو بس ہمیشہ اپنی ایک دیوانے کی بڑھ ہے لگا رہتا ہے. مثال کے طور پہ ایسے لوگ آپ سنتے ہوں گے نا کہ آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، رسول کی طرف، رسول کے اتباع کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں. تو پھر ہم اس کو ایک دیوانے کی بڑھ سمجھ کے اس کی آواز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. سنتے تو ہیں لیکن نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر اس پہ عمل نہیں کرتے کہ نہیں یہ باتیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں. یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے. یہ شخص لگا ہوا ہے اپنے خیالات میں، اپنے ذوم میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میٹھی آواز ہے تو ہم سن لیں گے، یا اس کا انداز گفتگو دل نشین ہے تو ہم سن لیں گے، عمل ہم نہیں کریں گے اس پہ. تو یہ جملہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، یہ بالکل یعنی آج کے حالات میں بھی ایسا ہی ہے. دین پر پوری طرح عمل کرنے کو، ایک بات آپ کو معلوم ہوگی، پورا دین قبول کرنے کو، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. آج کافی لوگ ایسے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن ہمیں یہ چیز جو ہے وہ ناممکن نظر آتی ہے، ممکنات میں نظر ہی نہیں آتی. اللہ کی بندگی جیسا کہ حق ہے وہ ہم سے ہو ہی نہیں رہی. یعنی کامل اطاعت کے لیے تیاری نہیں ہے. پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟
جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ہم جو نماز روزہ یہ کر رہے ہیں بنا کسی مقصد کے تعین کے، یہ سب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے جو معاشرہ ہے اس کی دین ہے۔ ماں باپ ہمارے مسلمان تھے، لفظی کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہوا تھا، ہمیں بھی پڑھا دیا، اور نماز کے وہ بھی پابند تھے، ہمیں بھی کرا دیا، روزے وہ بھی رکھتے تھے، معاشرہ روزے رکھتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور تو ہم بھی روزے رکھنے لگتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے، مجبوراً باِکراہ دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے بھی بعض خواتین و حضرات ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور کہ نہیں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ بہر پھر حج بھی بعض لوگوں پہ فرض ہوتا ہے، اس میں بھی پھر کنی کتراتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے جا سکتے ہیں، یا محض تفریح کے لیے جاتے ہیں، بس وہاں جاتے ہیں تو دروازے گنتے رہتے ہیں اور مینارے دیکھتے رہتے ہیں ادھر ادھر، اور ونڈو شاپنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو آج بھی یہی سامعین کرام یہ حالات آج بھی ہیں۔ دوبارہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پہ تم کہتے ہو، نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، ہم نہیں مانتے، تم کہتے ہو کہ تم پہ کوئی نصیحت نازل ہوئی ہے، حقیقت میں تم مجنون ہو، تمہیں جنون ہے، تم دیوانے ہو، انک لمجنون۔ تو میں صرف اتنی بات کہہ رہا تھا سامعین کرام کہ یہ چیز جو ہے یہ آج بھی پائی جاتی ہے، یہ صرف وہ 1450 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بھی بات ہے۔ اہل حق کو ہم اسی طرح کہتے ہیں، یعنی کہتے تو نہیں ہے زبان سے، لیکن دیوانہ، بس یہ اس کا تو اپنا خیال ہے اور اپنا ایک وہ ہے اور اپنا ایک وہ ہے، اور باقی اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ انک لمجنون، تم پاگل ہو، مجنون ہو، دیوانے ہو۔ تو یہ ایک سامعین کرام یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جو ہمیں لے ڈوبے گی۔ دیکھیں، غلط سوچ کا غلط سوچ سے غلط نتائج سامنے آتے ہیں، یا غلط سوچ سے غلط اعمال صادر ہوتے ہیں۔ انسان تو دیکھیں وہی کرتا ہے جو یہ سوچتا ہے، جو یہ اس کی نظر میں جو سوچ صحیح ہے وہی اعمال اس سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اگر اس کی سوچ غلط ہے تو پھر تو صحیح اعمال جو ہے وہ پھر تو صادر نہیں ہوں گے۔ سامعین کرام دیکھیں، اللہ تعالی ہم سے بندگی چاہتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بھی بندگی نہیں کرنا، کسی کا بھی کہنا نہیں ماننا۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ تو سامعین کرام یہ بندگی جو ہے آپ آج دیکھیں، یہ بندگی ہم سے ہو نہیں پا رہی۔ ہاں، خواہشات نفس کی خواہشات، یعنی ہم ایک اگر آپ دیکھیں اس میں کوئی نہ مبالغہ آ رہی ہے اور نہ اس میں کوئی میں جذباتیت والی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں سچے دل سے تو ہم اپنی خواہشات کے بے دام غلام بن چکے ہیں، خواہشات نفس کے بے دام غلام بن چکے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور من چاہی زندگی کا انجام جو ہے یہ دوزخ ہے۔ سامعین کرام، جنت نہیں ہے، دوزخ ہے۔ یہ جو رویہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے سامعین کرام، یہ حقیقت میں تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری نہ کرنا اور اس پر عمل کرنے سے انکار کرتے چلے جانا، حقیقت میں یہ تکبر ہے سامعین کرام۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور ان متکبرین کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ یہ تکبر ہے، یہ خود پسندی ہے سامعین کرام،
یہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ عملاً ایسے ہی ہیں سامعین کرام، اگرچہ ہمارے یعنی ہم جو معنی تکبر کا لیتے ہیں وہ مختلف ہے، لیکن جو قرآن نے ہمیں سمجھ دی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا، جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانے گا وہ متکبر ہے۔ تو مثال کے طور پہ شیطان تھے، تو یعنی ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو یہ بالکل بات واضح کر دوں کہ شیطان جو تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ایک مجلس تھی فرشتوں کی جس میں شیطان بھی شامل تھا، تو اس کو جب اس مجلس کو حکم سجدہ ہوا آدم کو، تو اس نے کہا کہ نہیں انا خیر، اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، فاستکبر، تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے آپ کو بہتر جانا۔ اصل میں تو وہ حکم کی خلاف ورزی تھی، تکبر نتیجے میں اس بات کے کہ اس نے اپنے آپ کو بہتر جانا، اس نے اللہ کے حکم کو ترجیح نہ دی، تو یہ تکبر ہے۔ شیطان نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بڑا ہوں، اللہ کے مقابلے میں بڑا ہوں، ہم تو اس کو ہی تکبر کہتے ہیں، نہیں، شیطان نے تو کہا تھا کہ ایک توجیہ پیش کی تھی کہ انا خیر منہ، میں اس سے درجے میں بڑا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، تو آگ مٹی سے افضل ہے درجے میں، تو انا خیر منہ، یعنی اپنی لاجک جو تھی وہ استعمال کی شیطان نے۔ تو پھر کیا ہوا؟ گمراہوں میں سے ہو گیا، کیا ہوا؟ مردود ہو گیا، کیا ہوا؟ لعنتی ہو گیا، کیا ہوا؟ دوزخی ہو گیا، کان من الکافرین۔ ایک حکم سے انکار کی وجہ سے وہ اس کا شمار کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے۔ ہم تو سامعین کرام ایک نہیں بہت سے احکام کی خلاف ورزی پہ تلے ہوئے ہیں جانتے بوجھتے۔ یہ تو اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ ہم جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کرنے سے کترا رہے ہیں، اس سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ معاشرہ انکار کر رہا ہے سامعین کرام، اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاشرہ اللہ کی بندگی قبول کرنے سے انکاری ہے، عملاً انکاری ہے۔ یہ نفس پرست معاشرہ ہے، یہ خواہش پرست معاشرہ ہے، یہ خود پسند معاشرہ ہے۔ ہم نے ہر بات میں اپنی رائے کو اہمیت دے دی ہے۔ دیکھیں یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے سامعین کرام۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بجائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ خوب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات ہم پہ واضح ہیں، لیکن ہم ان کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، نہ اللہ کا حکم مان رہے، نہ رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی رائے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ڈیگریڈ سمجھتے ہیں، اس کو آپ قابل عمل نہیں سمجھتے۔ جبھی تو یہ ہو رہا ہے نا سامعین کرام۔ آپ ذرا یعنی دیکھیں، میں نہ جذباتی باتیں کر رہا ہوں اور نہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں، بالکل جو صحیح باتیں ہیں جو معاشرے کی اس وقت جس میں ہم مبتلا ہیں اس میں ہم جو گرفتار ہیں وہ میں باتیں کر رہا ہوں۔ یہ بہت بری بات ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جو تو یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ نصیحت نازل ہوئی ہے، حقیقت میں تم تو پاگل ہو۔ یقیناً سامعین کرام، آج میں آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ حق پرستوں کو پاگل سمجھتا ہے،
زبان سے تو ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے، یعنی ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن یہ ہے کہ عملاً چونکہ اہل حق کی پیروی ہم نہیں کرتے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، من چاہی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کو تیار نہیں ہے، تو حقیقت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ دین پر عمل کرنا مکمل یہ پاگل پن ہے، اللہ کو مقصود بنا لینا یہ پاگل پن ہے، دنیا کی محبت دل سے نکال کے اللہ کی محبت کے لیے کوشش کرنا یہ پاگل پن ہے۔ یہ ہم اپنے اعمال سے یہ کہہ رہے ہیں سامنے کرام۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لے آتے تم فرشتوں کو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ظاہر پرست معاشرہ تھا، وہ ظاہری علامات مانگ رہا تھا کہ فرشتوں کو لے آؤ، فرشتے تم اگر رسول ہو تو اللہ کے رسول کا جو پروٹوکول ہے وہ تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ فرشتے آئیں اور پھر آگے پیچھے تمہارے فرشتے ہوں۔ لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، یعنی کیا مطلب کہ ایسا خلاف عادت ہم نے کوئی چیز تم میں نہیں دیکھی ہے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ کھانا پینا کرتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ تو اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا، یہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے، ایک انسان ہے۔ تو بہرحال یہ مطالبہ تھا ان کا کہ بھئی کوئی خلاف عادت بات تمہارے ساتھ آگے پیچھے کوئی غارت تو نہیں۔ لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور یہ سامعین کرام، یہ اگر آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں، آج کل کے وقت میں، ہم بزرگ ولی اللہ اس شخص کو سمجھتے ہیں کہ جس کی کوئی کرامت ہو، جس کے ساتھ کوئی کرامت ہو اور کرامت اس کے ساتھ ہو، تو یہ وہی تذکرہ ہے، کرامت، معجزہ۔ نبی کے ساتھ اگر خرق عادت بات ہوتی ہے تو ان کا معجزہ کہتے ہیں، اور اللہ کے ولی کے ساتھ کوئی ایسی خرق عادت بات ہوتی ہے تو ہم کرامت سمجھتے ہیں۔ آج بھی یہی ذہنیت ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ پرانے جو اولیاء اللہ تھے وہ آج نہیں ہیں، وہ نیک لوگ آج نہیں ہیں، ہمیں تو کوئی کرامتیں دکھائی نہیں رہا، کوئی یعنی ایسے کوئی خلاف عادت بات یہ کر ہی نہیں رہا، ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے؟ تو یہ ایک بگڑی ہوئی ذہنیت کا علامت ہے سامعین کرام، اگر ہم ایسا سوچتے ہیں۔ کہیں کونے خدروں میں کوئی بیٹھا ہوگا دنیا سے تعلق توڑ کے، تو ہم جائیں گے کہ بھئی پہاڑوں پہ چڑھ کے کہ وہاں ایک اللہ والا بیٹھا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سوچ غلط ہے سامعین کرام۔ دیکھیں، حق پرست جو ہے وہ ہم میں سے ہی ہیں، ہم میں سے ہی ہیں، صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں ہم حق کے متلاشی نہیں ہیں، ہم تو کرامت کے متلاشی ہیں، تو اس میں تو کام نہیں چلتا ہے۔ بہرحال آج یہ 2 آیات پڑھی ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ اس کو دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْ مَا تَأْتِينَ بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي، اور وہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص، نزل علیہ الذکر، جس پہ ذکر نازل ہوا ہے، انک لمجنون،
تم دیوانے ہو. لو ما تأتین بالملائکۃ، کیوں نہیں لے آتے تم ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو. سامعین کرام، یہ ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. And they said, O you who received the message, you are insane. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. Why do you not bring us the angels if you are truthful? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.